السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا 19th لیکچر لیں گے۔ 19th لیکچر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی ٹیچر فوزیہ تبسم کامران۔ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیکھا تھا کہ وہ کیا ہوتی ہیں، ان کے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں اور ان کا کیا فائدہ کوئی ہمارے ملک کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں جو ہے پاکستان میں جو زیادہ تر ملٹی نیشنلز کمپنی کام کر رہی ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ فارماسیوٹیکل سے ہے، یعنی کہ جو زیادہ تر میڈیسنز تیار کرتی ہیں، مصنوعات تیار کرنے والی صنعتوں کے مقابلے میں اس صنعت میں کافی کفایات حاصل ہوئی ہیں اور یہ فرمیں غیر معمولی منافع کماتی ہیں کہ ظاہر ہے یہ آ کر میڈیسنز بناتی ہیں اور پھر باقی صنعتوں کے مقابلے میں یہ کیونکہ دوائیاں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ساری دنیا کو ضرورت پڑتی ہے اور پھر لائف سیونگ ڈرگس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگی ملتی ہیں۔ پھر ان فرموں نے نا پاکستان میں اجارہ داری اپنی قائم کر لی ہوئی ہے، اپنی مونوپلی قائم کر لی ہے اور یہ ٹرانسفر پرائسنگ میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب ٹرانسفر پرائسنگ آپ سوچیں گے کہ کیا ہے، تو بچوں ٹرانسفر پرائسنگ کا مطلب اس طرح آپ سمجھ لیں کہ اگر ایک فیکٹری اے ہے ایک بی ہے، فیکٹری اے جو چیزیں تیار کر رہی ہے وہ اگر 100 روپے میں ایک چیز فیکٹری بی کو دیتی ہے تو فیکٹری بی کنزیومر کو 130 میں وہ چیز فراہم کرے گی۔ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جنرل پرائس جو تھی اس چیز کی 100 روپے تھی، لیکن جب وہ کنزیومر کے پاس گئی ہے تو وہ 130 روپے کی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو 130 اوپر ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹرانسفر پرائسنگ ہے، اس پر ٹیکسز زیادہ لگ جاتے ہیں یا وہ فرمیں منافع زیادہ کمانے لگ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک سے اپنے ملک میں سرمایہ منتقل کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر جو نہ ہی تو یہ جو ایکسچینج کنٹرول ان پہ نافذ ہوتا ہے، نہ ہی یہ مشینری کی درآمد پر ڈیوٹی وغیرہ یہ دیتے ہیں اور انہیں ٹیکس ہالیڈیز بھی دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اپنی شرائط پہ آ کر ہمارے ملکوں میں کام کرتی ہیں اور ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل اور ذرائع اور ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ یا پھر ہم اگر ان سب کو کریں تو ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ مہنگا تمام چیزیں پڑیں گی، تو پھر ہم ان کو کام کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اب مسٹر شاہد کاردار اکانومسٹ جو ہیں پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان، ان کی بک ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو پاکستان ہے نا، پاکستان کے حوالے سے اس میں 12 کمپنیوں کا اندراج ہے، جس میں سے 5 کا تعلق فارماسیوٹیکل سے ہے۔ ان کمپنیوں کی منافع کی شرح عالمی سطح پر کمائے جانے والے منافعوں سے دگنی ہے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنی وہ ہمارے ملک سے لے کے جاتے ہیں وہ باقی جتنے لوگ پروفٹ کماتے ہیں ان سے دگنا پروفٹ وہ ہمارے ملک سے لے کے جاتی ہیں۔ اور یہ کمپنیاں کس طرح سے یہ سرمایہ باہر بھیجتی ہیں وہی میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانسفر پرائسنگ کے ذریعے۔ یہ کمپنیاں جو ہیں وہ را مٹیریل اور اسپیئر پارٹس اور ڈپریسیشن الاؤنسز اور منافعوں کی واپسی کی صورت میں جو ہے نا اپنی کل سیلز کا 37% جو ہیں وہ لے جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دوائی جنرک نام پر اگر 10 روپیز کی ہمیں ملے گی تو برانڈڈ نیم پر وہ 33 روپیز میں فروخت ہوگی۔ وہی بات کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیکٹر پرائسنگ کس طرح ہوتی ہے، ایک کمپنی سے دوسری کمپنی اور پھر دوسری جو کمپنی جو ہے وہ کس طرح سے آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہماری کنزیومر ہوتے ہیں ان کا استحصال کرتی ہیں اور بہت زیادہ قیمت پر میڈیسنز دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ دوائی دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات سیم دوائی اسی نام کسی اور نام سے اسی لیول کی دوائی کم پرائس پہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے، لیکن وہ جو کم پرائس کی میڈیسنز ہوتی ہیں نہ ہی تو کنزیومر اس سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے اور ڈاکٹرز نے کیونکہ انہوں نے ریبیٹس لی ہوتی ہیں بڑی بڑی کمپنیوں سے، تو وہ پھر اس کے وجہ سے ان کو فیور کرتے ہیں ان فارماسیوٹیکلس کمپنیز کو کہ ہماری میڈیسنز کو جو ہے وہ سیل کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، اور وہ پھر ڈاکٹرز اسی طرح کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ پھر اس طرح جو ہے ہمارے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ پھر ہمارے ملک میں جو ہے وہ ان کو روزگار اتنا نہیں دیتے، اور اگر روزگار ملتا بھی ہے تو انہیں پھر اتنی ویجز نہیں دیتے۔ پھر یہ کہ عالمی سطح پر وہ کام نہیں کر سکتے، عالمی سطح کا وہ مقابلہ نہیں کرتی ہیں۔ پھر ہیڈ کوارٹرز کی جو پالیسیز ہوتی ہیں، ایک ملک میں تیار شدہ اشیاء کسی دوسرے ملک میں نہ جائے جہاں ان کے ذیلی
جو ہیں ادارے تیار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھاری صنعتیں ہیں جیسے اسٹیل ہے، فولاد ہے، الیکٹرانکس ہیں، آٹو موبائلز ہیں، ان میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی، صرف اشیاء کے لین دین تجارت میں مصروف ہیں۔ یہ کسی قسم کی ویلیو ایڈڈ گڈز نہیں بناتے ہیں، ایسے جگہ پہ آ کے انویسٹ نہیں کرتے جہاں سے اس ملک کی ترقی ہو جائے، بلکہ وہ اپنے پروفٹ کمانے کو ترجیح دیتی ہیں یہ کمپنیز، اور وہاں سے پھر کیپٹل آؤٹ فلو کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان فلو کی بجائے ہمارا آؤٹ فلو زیادہ ہو جاتا ہے کیپٹل کا۔ تو دوسری بات یہ کہ یہ ادارے نہ تو بدل درآمدات میں مددگار ہیں۔ بدل درآمدات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں پروڈیوس کرنا کہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی ٹیکنالوجی امپورٹ کر رہے ہیں تو وہ لوگ آ کے ہمارے ملک میں وہ چیزیں نہیں لگائیں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ اگر ہم یہ چیزیں لگائیں گے تو یہ خود کفیل ہو جائیں گے، تو وہ یہ چیزیں نہیں ڈالتے، اور نہ ہی پھر وہ اس طرح چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں کہ وہ جو میزبان ملک ہے وہ اپنی ایکسپورٹ میں اضافہ کر سکے۔ اسی طرح پھر جو ٹیکسز ہیں وہ ان میں چوری کرتے ہیں، ٹیکسز کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے جو ہیں وہ ان سے اس طرح کے کام کرواتے ہیں کہ وہ ٹیکسز کم سے کم دینے پڑیں، روزگار نہیں ملتا، پروفٹ جو ہے وہ زیادہ باہر لے جاتے ہیں، اور مزدوروں سے وہ قابل گزارا ویجز ان کو دیتے ہیں، اور پھر کام بھی ان سے زیادہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پاکستان ہے یا ان ادر ورڈز اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں ملٹی نیشنل کمپنیز کا کیا رول ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں، اور یہی سیم پاکستان کے لیے بھی ہے کہ ان کا رول پازیٹیو نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ سے اگلا لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔